أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد حمد و صلاۃ آج کی گفتگو کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کے چند کلمات ترجمات کو تلاوت کیا. دعا فرمائیں اللہ رب العالمین جل وعلا میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے, مجھے اور آپ کو سننے سنانے کے بعد اس کے مطابق پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برادران اسلام, امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر در منصور کے اندر ان کلمات طیبات کے نزول کا سبب نقل کرتے ہوئے سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس شخص نے شہید کیا, جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پیغام اس تک بھیجا تو اس کے جواب پر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت پر خالق کائنات نے قرآن کی اس آیت کا نزول فرمایا. امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے واشی بن حرب کی طرف بھیجا کہ واشی کو اسلام کی دعوت دو اور کہو کہ وہ اسلام قبول کر لے, ایمان لے آئے. یہ فتح مکے کے بعد کی بات ہے. واشی بن حرب نے جواب دیا کہ میں نے بڑے پاپ کیے, یضاعف لهم العذاب, میں عذاب کا مستحق ہوں, مجھے عذاب ہوگا. اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا میں اس عذاب سے بچ جاؤں گا؟ شرک میں نے کیا, جبکہ قرآن و شرک کے بارے میں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اب میں توبہ کروں شرک کے اوپر, دیگر معاملات پر, کیا میری توبہ وہاں پہ قبول ہو بھی کی نہیں؟ قاتل بھی ہوں, مشرک بھی ہوں, ہر بدکاری برائی کی ہے. خالق کائنات نے قرآن کے ان کلمات کو نازل فرمایا, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ اگر کوئی شخص ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرے, عمل صالح بجا لائے, تو اللہ اس کا بدلہ کرتا کیا ہے؟ اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. رب فرماتا ہے میں اپنے فضل سے
اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یہ تکرار جب چلا تو رب کائنات نے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ محبوب اس وحشی کو کہہ دے قل یا عبادی الذین اسرفوا، اے نبی آپ کہہ دیں یا عبادی، اے میرے بندو، اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، جو اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، اللہ کو ناراض کر لے، اور گناہ کرنے کے بعد حال یہ ہو کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت میں نظر جمائی رکھے، اس کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تو اللہ کو پائے گا توبہ قبول کرنے والا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی توبہ کا قبول کرے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ وہ ہے جو بخشنے والا مہربان ہے۔ خالق کائنات نے اپنی صفت بیان کی ہے کہ میں انسان کے گناہوں کو معاف کر کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہوں، انسان کے گناہوں کو معاف کر کے مہربانی کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہوں۔ فی وقت ہر شخص پریشانی کے عالم میں مبتلا نظر آتا ہے، ہر شخص پریشان ہے کہ ایک بڑھتی ہوئی سازش و وبا جو ہے اس کا حال کیا ہے اور کس طریقے سے اسے جان چھڑائی جائے گی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ حکمرانوں نے بجائے قوم کو رب ذوالجلال کی طرف لانے کے، رب کے در سے دور کیا، لوگوں کے اندر خوف و ہراس رب کی بارگاہ میں جانے کے حوالے سے پیدا کیا کہ وہاں جاؤ گے تو بیمار ہو جاؤ گے، وہاں جاؤ گے تو موت واقع ہو جائے گی۔ سارے معاملات اس طرح پر رہے اور قوم پہلے ہی رب کائنات کی درگاہ سے دور تھی، نفس و شیطان کے پنجے میں جکڑی ہوئی تھی، ان کو موقع ملا وہ دور در دور ہوتے چلے گئے۔ برادران اسلام، اس کا سبب کیا ہوا؟ جہاں پاکستان کی ریشو چند میں نظر آتی تھی وہاں پاکستان لاکھ کو کراس کر گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جس قوم کو بھی پناہ ملی ہے اس قوم کو پناہ رب کی بارگاہ سے ملی ہے۔ جو رب کائنات کی بارگاہ میں چلا گیا، رب سے استغفار کی، توبہ کی، تب رب نے اس کو پناہ دے دی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب اتنا کریم ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کرنے کے بعد پھر وہ رب کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتا، ربی اغفر لی ذنبی، اللہ مجھے بخش دے، میں گناہ گار ہوں، میں نے فلاں خطا کی ہے، فلاں گناہ کیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ، حضور نے فرمایا رب اس سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ملائکہ کو کہتا ہے، ملائکہ تم گواہ بن جاؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے۔ پھر وہ گناہ کرتا ہے، پھر رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کر لیتا ہے، رب کائنات پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بار بار گناہ کرتا ہے، رب بار بار معاف فرماتا ہے، اور رب کو توبہ کرنے والا محبوب کتنا ہے، رب کو محبوب اتنا ہے توبہ کرنے والا۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کو راوی ہیں، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو نقل کیا، امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ فرمایا کہ کوئی شخص سواری پر سوار ہو اور سفر رضا اس کے ساتھ باندھا ہوا ہو، کہیں جا رہا ہے، اپنے سفر میں کھانے کا انتظام، پینے کا انتظام ساتھ رکھ لیا، جاتے ہوئے تھکاوٹ کی بنا پہ کہیں پہ آرام کیا، جنگل میں کسی درخت کے نیچے لیٹ گیا اور سواری کو تو کھڑا کر دیا، بٹھا دیا، اس کی آنکھ لگی اور وہ سو گیا۔
سونے کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی وہ اٹھا تو دیکھتا کیا ہے کہ نہ سواری موجود ہے، نہ راہ کے سفرزاد موجود ہے، سامان بھی نہیں، سواری بھی نہیں۔ اب اس کی حالت کیا ہوتی ہے کہ بے یار و مددگار جنگل کے اندر ہے، سواری بھی نہیں رہی، کھانے پینے کی اشیاء بھی نہیں ہے، وہ سواری کی تلاش میں جنگل میں بھٹکتا ہے، آگے پیچھے جاتا ہے، سواری نہیں ملتی، اس پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کو شدت پیاس بڑھی، شدت پیاس کے مارے وہ کہتا چلو جہاں پہلے جا کے آرام کیا تھا اب نہ پینے کے لیے پانی نہ کچھ اور، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، جا کے وہیں پہ بیٹھ جاتا ہوں۔ اسی درخت کے نیچے آتا ہے اور آ کے لیٹ جاتا ہے، اور اس امید پر اب کوئی درندہ جانور آئے گا مجھے چیر پھاڑے گا، کھا جائے گا، میری زندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ اب آگے پیچھے جانے کے لیے تو رہا نہیں، اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے پڑا ہوا ہے، اور لیٹے لیٹے اس کی آنکھ لگ گئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب وہ سو کے دوبارہ اٹھتا تو کیا دیکھتا ہے کہ عجیب منظر ہے کہ جس کو موت کا انتظار تھا، آنکھ کھلی کہ دیکھا کہ سامنے سواری بھی موجود ہے، کھانے پینے کا سامان بھی موجود ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، صحابہ جس شخص کو بعد میں سواری بھی مل جائے اور سامان بھی مل جائے، بتاؤ اس کی خوشی کی انتہا کیا ہوگی، اس کو کتنی خوشی محسوس ہوگی؟ اب یقیناً وہ کہے گا کہ مجھے ایک نئی زندگی مل گئی ہے، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ کہ جہاں یہ امید زندگی چھوڑ چکا تھا وہاں پہ ایک نئی امید کرن بن گئی، سواری بھی سامان بھی ساتھ کچھ ہے، وہ بے انتہا خوش ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جتنی شخص کو خوشی ہے اگر کوئی گناہگار رب کی بارگاہ میں جا کے توبہ کرے، میرا رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے، کہ اس شخص کو جتنی خوشی رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کرتا ہے رب کی بارگاہ میں، رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن بدقسمتی آج ہمیں رب کائنات کی بارگاہ سے دور کیا گیا اور ہم نے بڑی آسانی سے قبول کر لیا کہ ہماری روح مردہ ہو چکی، ہم زندہ لاش بن کے چلتے رہے پھرتے رہے، سمجھا شاید زندگی کا یہی مقصد ہے، آنا ہے کھانا پینا چلے جانا ہے۔ برادران اسلام، جن لوگوں نے یہ مقصد رکھا تھا کیا ان کا نام بھی باقی رہا ہے؟ آج ہر شخص یہ کہتا تو نظر آتا ہے اور جی بیماری بڑی پھیل گئی ہے، وبا بڑی پھیل گئی ہے، اور جی کرنا کہ ہاتھ نہیں ملانا وبا پھیلی ہوئی ہے، معانقہ نہیں کرنا وبا پھیلی ہوئی ہے، کہیں بیٹھا نہیں وبا پھیلی ہوئی ہے۔ میرے بھائی وبا کے نعرے لگانے سے کہ وبا چلی جائے گی، یہ تو مثال ہوا نا کہ جنگل میں ایک شخص نے دیکھا شیر سامنے کھڑا ہے، اب چاہیے تو کہ شیر کو دیکھ کے دوڑ پڑتا، کہیں درخت پہ چڑھ جاتا، کہیں پناہ لے لیتا، وہ شیر کو دیکھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے شیر آیا شیر آیا شیر آیا، وہ کہتے شاید میں شیر کا نام لوں گا شیر دوڑ جائے گا میری جان چھوٹ جائے گی، جبکہ وہ جانتے ہیں اس سے جان چھڑانے کے لیے مجھے کہیں پناہ لینی پڑے گی، اس سے بچنے کے لیے مجھے کسی درخت کا سہارا لینا پڑے گا، چڑھنا پڑے گا، جہاں شیر کے پنجہ نہ پہنچے وہاں مجھے جانا پڑے گا، نہ کہ شیر کے سامنے کھڑے ہو کے نعرہ لگانے سے شیر سے بچ جائے گا۔ ہمارا حال بھی وہی بن چکا کہ ہم نے دیکھا بیماری پھیل چکی ہے، وبا آ گئی ہے، حکمرانوں نے سازش کی، ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دی، ہم بھی دور کھڑے ہو کے کہنا شروع کر دیں وبا آئی ہے وبا آئی ہے وبا آئی ہے۔ اس کی تدبیر کیا ہے؟ اس سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ یقیناً اس کی تدبیر یہی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں، ہم مالک کے حقیقی طرف پلٹ جائیں، چلے جائیں اور مالک کو راضی کر لیں
جب مالک راضی ہوگا تو اس وبا سے جان چھوٹ جائے گی۔ کیا ہم نے بارہا یہ باتیں نہیں سنی علماء سے کہ وبائیں آتی کیوں ہیں؟ وبائیں آتی ہی ہمارے اعمال کی سبب ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کو نقل کیا، دیگر لوگوں نے بھی اس کو نقل کیے، کئی مفسرین اس کو محدثین لے کر آئی ہیں۔ جناب سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وقت نبوت ہے، آپ کے دور نبوت میں آپ کے علاقے میں قحط پیدا ہو گیا، انسان کے ساتھ ساتھ چرند پرند پیاس سے مرنے لگے۔ قوم اکٹھی ہوئی، یا نبی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام قحط پڑا ہوا ہے، کوئی سبزہ نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی، رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب بارش جیسی نعمت سے مالا مال فرما دے تاکہ اس قحط سے جان چھوٹ جائے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قوم کو کہا کہ تم سب گھروں سے باہر نکل آؤ، سب مل کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھے 70,000 لوگ، ایک دو لوگ نہیں نکلے، 70,000 موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے امتی باہر نکل آئے۔ موسیٰ علیہ السلام 70,000 کو لے کر ایک جنگل میدان گراؤنڈ میں چلے گئے اور جا کے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری دعا کی، مولا اس قحط سے نجات عطا فرما، بارش کی دولت سے مالا مال فرما۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب کائنات نے جبرائیل کو بھیج دیا، جبرائیل جا میرے نبی کے پاس میرا پیغام لے جا۔ پیغام الہی کیا ہے؟ موسیٰ، قحط پڑنے کا سبب یہ ہے کہ تیرے امتیوں میں سے ایک امتی ایسا ہے جس کو 40 سال بیت گئے میری نافرمانی کرتے ہوئے، 40 سال سے گناہوں کا پاپی بنا ہے، ہر لمحے میں میری نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نافرمانیوں کے سبب میں نے قحط نازل فرما دیا۔ یہ قحط کی بیماری، یہ آزمائش، یہ عذاب اس کے گناہوں کی سبب ہے۔ اور وہ جو 40 سال کا پاپی ہے نا، وہ پاپی 70,000 کے مجمع میں موجود ہے۔ جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں نا، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اب یہ خبر ہو کسی کو کہ اس مجمع میں بندہ موجود ہے اور اس کے سبب بارش نہیں آ رہی، مجھے یقین سے بتانا اگر وہ بندہ ان کی ہمدردی میں نکل جائے تو حال کیا ہوتا ہے؟ رب سے مانگنے کا معاملہ شاید ترک ہو جائے، اس سے انتقام کا معاملہ شروع ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات کا پیغام لیا اور اعلان کیا کہ جو شخص 40 سال سے پاپ کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، وہ یہاں سے نکل جائے، اس کے سبب بارش نہیں ہو رہی۔ اب اس شخص نے نہ ہاتھ اٹھائی، نہ سجدے میں گرا، دل ہی دل میں رب کی بارگاہ میں عرض شروع کر دی، مولا 40 سال پاپ کیے پردہ رکھا، اب رسوا نہ کر، اب اپنے نبی کے سامنے رسوا نہ کر، اب شرمندہ نہ کر، میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اب پاپ نہیں کروں گا مولا، اب کوئی لمحہ نافرمانی میں نہیں گزاروں گا، اب مجھ سے راضی ہو جا، مجھے معاف فرما دے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل فرمایا، دل ہی دل میں اس شخص نے توبہ کی، ابھی کوئی شخص مجمع سے نکلا نہیں، کوئی گیا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اعلان بھی کیا ہے اور دوبارہ جبرائیل علیہ السلام پیغام بھی نہیں لے کر آیا کہ اتنی دیر میں کیا دیکھتے آسمان کالے بدلوں سے چھپ جاتا ہے اور رحمت کی چماچم بارش شروع ہو جاتی ہے۔
بڑا تعجب ہوا کہ رب کائنات کا پیغام یہ تھا، وہ پاپ نکلے گا تب بارش ہوگی، نکلا تو کوئی نہیں، بارش ہوگی۔ عرض کی مولا ماجرا کیا ہے؟ رب کائنات نے جواب ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جس کے گناہوں کے سبب بارش کو روکا تھا اسی کی توبہ کے سبب عطا فرماتی ہے۔ یعنی ایک شخص پاپ کرے تو اللہ کی رحمت رک جاتی ہے، ایک گناہ گار کے سبب عذاب اور آزمائش میں قوم مبتلا ہو جاتی ہے، اور اگر اس کو نبی کا اتنا حیا ہو کہ وہ نبی کے سامنے رسوا نہیں ہونا چاہتا اور توبہ کر لے، رب اسی ایک کے آنسو پہ عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ میرے بھائی، میں اور اب اپنے گربان میں جھانک کر تو دیکھیں، آج ایک کی تو بات ہی نہیں ہے، آج تو پوری قوم اجتماعی پاپ کرنے پہ لگی ہوئی ہے، حکمران پاپ کرانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے قوم کو یہ کہا تم مساجد سے بچ جانا تو جب وبا ختم ہو جائے گی، تم سدوں سے دور ہو جانا وبا سے نجات مل جائے گی۔ ہم نے بآسانی اس بات کو قبول کر لیا۔ جب ہم نے ان کی باتوں کو قبول کیا، وبا بڑھتی گئی۔ اب ہر شخص کہنے میں مجبور ہو گیا، جی میرے فلاں کو مفتی صاحب ہو گئے، میرے فلاں کو ہو گئے، جی بڑے عجیب معاملات ہو گئے، جی بڑا خوف آتا ہے۔ میرے بھائی، کیا گھر میں ڈر جانے سے اس سے نجات مل جائے گی؟ نجات تب بھی ملے گی جب مالک کو راضی کر لو گے۔ کیا میں اور آپ رب کی بارگاہ میں گل گرانا شروع کر دیا؟ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیے، اور گناہوں سے توبہ ہوتی کیا ہے؟ فقط یہ تو توبہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے بڑے گناہ کر لیے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ ارشاد فرماتے ہیں، توبہ اس نام کا بات کا نام ہے، پہلے انسان اپنے کیے ہوئے کرتوتوں کی اقرار کرے اور پھر اس کے توبہ کرے۔ رب کی بات میں کہ مولا میں نے فلاں فلاں پاپ کیے، اس میں ندامت کا اظہار کر رب کی بارگاہ میں توبہ کرے، اور پھر جتنے فرائض قضا کیے چھوڑے ان کی ادائیگی کا اہتمام کرے۔ فقط یہ نہیں کہ بس میں نے توبہ کر لی اب قضا کو مجھے ادا نہیں کرنا پڑے گا، جو فرائض ترک کیے قضا کیے اب ان کی ادائیگی کی تو پلٹ آئے، ان کو شروع کر دے، اور پھر جو گناہوں کی لذت چکھی اب نیکیاں کر کے نفس کو اس کا مزہ چکھائے، اتنی نیکیاں کرے، اور پھر آپ فرماتے ہیں رب کی باغ میں کثرت سے گریہ گزاری کرے۔ کہتے ہیں اگر یہ امور ہو تب اس کی توبہ ہوتی ہے۔ ہماری تو توبہ کا حال یہ کہ بس میں معافی مانگتا توبہ کرتا ہوں، یہاں توبہ کر رہے تو 2 قدم جا کے پھر وہی کام۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق پہلے اقرار کریں، پھر ندامت کا اظہار کریں، پھر فرائض ترک کیے ان کی ادائیگی کا سلسلہ شروع کریں، یعنی وہ قضا شروع کر دے ادا کرنی، اور پھر نفس پہ اتنی نیکیوں کا غلبہ کریں کہ جو گناہوں کا مزہ چکھا تھا اب اس کو بھول جائے، اور رب کی بارگاہ میں گریہ گزاری کا اہتمام کریں۔ تب رب سے یقینی امید ہے کہ رب ہمیں اس سازش و وبا سے نجات عطا فرمائے گا۔ اگر یہ حال شروع نہ کیا تو یہ بات بھی لازم نہیں ہے کہ جناب ہم بالکل احتیاطی تدابیر کریں گے تو ہمیں نجات مل جائے گی۔ ہم احتیاطی تدابیر کے انکاری نہیں ہے، شریعت میں، شریعت اسلامی نے احتیاطی تدابیر بیان کی ہے، ہم اس کے قائل ہیں، لیکن احتیاطی تدابیر سے کے ساتھ ساتھ پہلے رجوع اللہ کی ضرورت ہے۔ جب تک یہ قوم رجوع اللہ کی طرف نہیں آتی اس وقت تک اس سازش و وبا سے نجات ممکن نہیں ہے، اور اس قوم کو ہم نے سب سے پہلے دور کیے۔ اکثر احباب یہ تو کہنے کو ملیں گے کہ جناب میں نے تو بڑی توبہ کی ہے، یار وہ کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام مسلم نے نقل کی ہے، سید عمر رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 100 بار رب کی بارگاہ میں استغفار فرماتے تھے۔ وہ نبی جس کا حال عبادت یہ ہو
کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، کہ محبوب تو ساری رات کھڑا نہ ہوا کر، ساری رات قیام نہ کیا کر، اس کو کم کر، اور جب کم کرے پھر رب گئے نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ جو نصف کیا نصف سے بھی کم کر دے اور اس سے کم کر، صحیح جو اس حد تک عبادت کرتا ہو جس کا ایک سانس رب کی رضا کے علاوہ نہ نکلتا ہو، وہ اگر دن بھر میں 100 بار استغفار کرتا ہو تو میں اور آپ کس طرح ناز کرتے ہیں؟ جی میں نے تو بڑی توبہ کی، یا کسی اور کے سبب سازش و وبا آئی ہوگی؟ میرے بھائی یہ میرے اور آپ کے اعمال کی بدولت ہے۔ اگر اہلیان پاکستان یہ چاہتے ہیں نا کہ جی ہم اس سے نجات پا لیں تو ان کو شریعت کی طرف پلٹ کے آنا پڑے گا۔ اگر وہ شریعت کے باغی رہے تو میرے بھائی نجات ممکن نہیں ہے۔ نجات اللہ اور اس کی رسول کی رضا میں ہے۔ دعا یہ کریں اللہ مجھے اور آپ کو اپنے رضا کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امت مسلمہ کو اس سازش و وبا سے نجات عطا فرمائے، مسلمانوں کو ایک اور نیک بنائے، بے دین بے غیرت حکمرانوں سے نجات عطا فرمائے، آمین وما علیہ۔